یکم شبان سے 10 شبان تک جس گھر میں یہ تسبیح پڑھی جاتی ہے انشاءاللہ ان کی ہر دعا قبول ہوگی۔ پھر یہ موقع سال بعد ملنا ہے، فائدہ اٹھا لو۔ محترم ناظرین، یکم شبان سے 10 شبان تک یہ ایک تسبیح جس گھر میں پڑھی جاتی ہے وہ گھر اس سال ارب پتی بن جائے گا۔ دولت، عزت، شفاعت، دولاد، شادی، سب لوگ ان دنوں کا انتظار کرتے ہیں۔ پھر یہ ایک وظیفہ کرنے سے سب کچھ مل جائے گا۔ ناظرین، شبان کے مہینے میں جو بندہ اس عمل کو کر لیتا ہے، اگر اس بندے کی 70,000 حاجتیں بھی ہوں گی تو وہ 70,000 مرتبہ الگ الگ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے تو ہر بار جب وہ دعا کرے گا اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ تو پھر آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس عمل کی کتنی طاقت ہوگی، اس عمل کی کتنی تاثیر ہوگی کہ اگر بندہ ایک ہی وقت میں 70,000 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور ہر بار الگ مانگے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو عطا فرمائے گا۔ ناظرین، اس عمل کی طاقت اتنی زیادہ ہے کہ اگر ایک ہی وقت میں بندہ 70,000 مرتبہ بھی مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، کیونکہ یہ مہینہ، جس مہینے کے اندر یہ جو عمل میں آپ کو بتا رہی ہوں، یہ مہینہ بڑی برکت والا ہے، یہ بڑی شان والا ہے۔ اس مہینے کی اپنی بڑی رحمتیں اور برکتیں ہیں، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ اتنا مبارک اور اتنا بابرکت مہینہ ہے کہ یہ اللہ پاک کا مہینہ ہے۔ اگر انسان چاہے تو اس مہینے میں یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھ کر اپنی تمام زندگی کی پریشانیوں کو، تمام الجھنوں کو، تمام تکالیفوں کو اور تمام طرح کے رنج و غم کو ختم کروا سکتا ہے۔ بس اسے ختم کروانے کا طریقہ معلوم ہونا چاہیے۔ اس ماہ مبارک میں ایسا عمل، ایک ایسا وظیفہ لے کر آئی ہوں کہ اگر آپ اس وظیفے کو صرف ایک مرتبہ پڑھ لیں گے، انشاءاللہ آپ کی تمام الجھنیں، آپ کی تمام مصیبتیں، آپ کا تمام ڈر، آپ کا تمام خوف، تمام جادو، آپ کے اوپر سے تمام بندشیں اور رکاوٹیں، آپ کے اوپر سے تمام بیماریاں ہٹ جائیں گی، کیونکہ یہ مہینہ بہت ہی زیادہ برکتوں والا ہے اور بہت عظمتوں والا اور عزتوں والا ہے۔ یہ رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی بے شمار رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا ہے، تو اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ مہینہ کتنا زیادہ برکتوں والا ہے۔ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اس مہینے میں ہم زندہ ہیں، یہ مہینہ ہمیں ملا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اس مبارک مہینے میں یہ مبارک عمل، یہ مبارک وظیفہ پڑھ کر اپنی تمام پریشانیوں کو ختم کر لیں، اپنی تمام الجھنوں کو ختم کر لیں، اپنے دکھوں کو ختم کر لیں، تمام طرح کی ہمارے اوپر مصیبتیں ہیں، ان مصیبتوں کو ختم کر لیں۔ اس مہینے میں اگر کوئی یہ وظیفہ پڑھ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے دنیا کی بھی بھلائیاں عطا فرماتا ہے اور آخرت کی بھی عطا فرماتا ہے۔ بے شک تمام طرح کا جادو ختم ہو جاتا ہے، تمام طرح کے آسیبی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، تمام طرح کی پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، بے برکتیاں گھر سے ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے اس بندے کو نعمتیں عطا فرماتا ہے، رزق عطا فرماتا ہے، مال و دولت عطا فرماتا ہے۔ جو بندہ اس مہینے میں یہ مبارک عمل کر لیتا ہے، ناظرین یہ عمل بڑا قیمتی ہے۔ اگر کسی میری ماں بہن کو اولاد کا مسئلہ ہے یا گھر کے اندر ایسا مسئلہ ہے کہ بیماریاں ہیں، تو آپ ایک گلاس پانی کا رکھ لینا ہے، پانی کے اوپر دم کر کے آپ سارے گھر والے بھی پی سکتے ہیں، سب کو انشاءاللہ شفا یابی ہوگی۔ اس طرح آپ کے بچے نالائق ہیں، سکول کے اندر پڑھتے نہیں، یا ایسے بچے ہیں جو بار بار امتحان کے اندر فیل ہو جاتی ہیں، وہ بھی اس عمل سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ اس طرح آپ کا کہیں پہ کوئی مقدمہ چل رہا ہے، کسی عدالت کے اندر کوئی کیس چل رہا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو وہاں پر بھی فتح ہو، تو پھر بھی آپ اس عمل سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ کا جو بھی مقصد ہے، آپ نے اس مقصد کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، اور اسی طرح اگر آپ کا کاروبار نہیں چلتا ہے تو آپ بھی اس عمل کے کر سکتے ہیں۔ اس عمل کو پورا کرنے کے بعد آپ خود نظارے دیکھیں گے آپ کے کاروبار کا کتنا عروج پر جاتا ہے۔ اس طرح اگر آپ کے گھر کے اندر مختلف پریشانیاں ہیں، آپ کے گھر کے اندر بے چینی ہے، سکون نہیں ہے، آپ اپنے گھر کے اندر سکون چاہتے ہیں، تو پھر آپ نے اپنے گھر کے سکون کے لیے اس عمل کو ایک مرتبہ ضرور کرنا ہے۔ انشاءاللہ دولت ملے گی، آپس میں محبت پیدا ہوگی، بے چینیاں، بے سکونیاں گھر سے ختم ہو جائیں گی۔ اسی طرح آپ کا کوئی کاروبار ہے، آپ کو اولاد کا مسئلہ ہے یا اولاد کے رشتے نہیں آتے، اس طرح کا بھی کوئی مسئلہ ہے، تو آپ پھر بھی اس عمل سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ عمل بڑا ہی مجرب عمل ہے۔ آپ اس عمل کو ایک مرتبہ کریں گے تو پھر انشاءاللہ اس کے نظارے خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔
جو بندہ اس عمل کو یکم شبان سے لے کر 10 شبان تک کرتا ہے اس کی ہر دعا مقبول ہوتی ہے۔ اب وقت جو میں آپ کو بتانے لگی ہوں اس کا آپ نے ذرا دھیان رکھنا ہے۔ جس طریقے سے میں آپ کو بتاؤں گی اور جیسا میں کہوں گی آپ نے وہی الفاظ کہہ کر اللہ کی بارگاہ میں التجا کرنی ہے۔ آپ اس عمل کو ایک دن عشاء کے بعد کر سکتے ہیں، دوسرے دن عصر کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں، اور عشاء کے بعد بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ آج کا عمل بتانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال میں آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتی رہوں گی۔ محترم ناظرین، شبان وہ قابل قدر مہینہ ہے جس کی نسبت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کی گئی ہے، اور آپ نے اس میں خیر و برکت کی دعا فرمائی، لہٰذا ہمیں شبان میں زیادہ سے زیادہ فوائد حاصل کرنے چاہیے۔ تہجد کی نماز اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ایک اہم ذریعہ ہے، لہٰذا شبان کی راتیں اضافی عبادت کے لیے وقف کریں، قرآن کی تلاوت اور غور و فکر کریں۔ شبان رمضان شروع ہونے سے پہلے قرآن سے دوبارہ رابطہ قائم کرنے اور اس کے ساتھ اپنے تعامل کو بڑھانے کا وقت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں شبان کی خوب قدر کرنے، زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ میں حصہ لینے اور رمضان کی تیاری کرنے کی بھرپور توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہمیں اس مہینے کی برکتوں سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب عمل کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ تازہ وضو کریں گے۔ آپ عشاء کی نماز پڑھ کر سونے سے پہلے اگر اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں۔ اس عمل کے دوران کسی سے بھی آپ نے گفتگو نہیں کرنی، گھر کے اندر چھوٹا فرد ہو یا بڑا فرد ہو یا کوئی بھی شخص ہو، آپ نے اس کو پہلے بتا دینا ہے کہ مجھے اس عمل کے دوران پریشان نہ کیا جائے، میرے ساتھ گفتگو نہ کی جائے۔ آپ کوشش کریں کہ کسی کو بغیر بتائے تنہائی والی جگہ پر بیٹھ کر اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ مزید فائدہ ہوگا۔ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے باوضو ہونا ہے، تازہ وضو کرنا ہے اور پھر ایک مصلی لے لینا ہے اور اس کے اوپر بیٹھ جانا ہے، اور بیٹھنے کے بعد آپ نے قبلے کی جانب اپنا چہرہ رکھنا ہے۔ قبلے کی جانب کے علاوہ اور کسی جانب نہ کیجیے گا، قبلے کی جانب نہ منہ نہ کر کے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے 21 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے 21 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر شیطان مردود سے پناہ مانگنی ہے۔ شیطان سے مراد جتنی بھی بچانے والی چیزیں ہیں، دین سے دور کرنے والی چیزیں ہیں، غفلت میں ڈالنے والی چیزیں ہیں، پریشانیوں میں ڈالنے والی چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں سے شیطان میرے پیچھے ہے۔ جو شیطان میرے اوپر حملہ آور ہوتا ہے، ان تمام چیزوں میں سے اللہ کی حفاظت میں آتا ہوں، اللہ تعالیٰ میری حفاظت فرمائے۔ آپ نے سب سے پہلے ان تمام چیزوں سے اپنی حفاظت کی دعا کرنی ہے، اسی لیے آپ نے سب سے پہلے 21 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے پھر اللہ اکبر کا ذکر کرنا ہے۔ اللہ اکبر 21 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، جو آپ کو درود پاک آتا ہے۔ بہتر یہی ہے کہ آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی وہ درود ہے جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، اگر انہیں نہیں آتا تو پھر آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں۔ آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا صلی اللہ علی محمد، یہ سب سے چھوٹا درود پاک ہے جو آپ کو آسان لگتا ہو، آپ وہ درود پاک پڑھ لیں۔ آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھیے گا تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ درود پاک پڑھ لیں بڑے اطمینان سے، بڑے سکون سے پڑھیے گا۔ اس کے فوراً بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے، ہر انسان کی حاجت الگ ہے، ہر انسان کی خواہش الگ ہے۔ آج جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے، اپنے تمام مقاصد کی نیت کیجئے گا۔ اگر آپ گھر چاہتے ہیں گھر مانگ لیں، گاڑی چاہتے ہیں گاڑی مانگ لیں، من پسند نوکری کے لیے، من پسند شادی کے لیے، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لو۔ الغرض جو بھی آپ کا مقصد ہے، اپنے مقصد کی نیت کے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک ایسی قرآنی سورت کا ہے جسے صرف 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ جو شخص کہتا ہے کہ میں وظائف پڑھ پڑھ کر تھک گیا ہوں، مجھے آج تک وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوا، اور میرے کہنے پر صرف ایک بار اس عمل کو کر کے دیکھیں، آپ خود کہیں گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے
کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ اللہ فرماتا ہے کہ جس بندے کی نیکیاں زیادہ ہوتی ہیں میں اس بندے سے راضی ہو جاتا ہوں۔ اور آج اگر کوئی بندہ اللہ کا لاڈلا ہونا چاہتا ہے، جو شخص اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے، جو شخص اللہ سے اپنی ہر بات کو منوانا چاہتا ہے، اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانا چاہتا ہے، وہ سورۃ اخلاص کو پڑھ لے۔ دوستو یاد رکھیے گا، سورۃ اخلاص ایک بار پڑھنے سے 1/3 قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سورۃ اخلاص وہ سورت ہے جسے صرف 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ جو شخص 3 بار سورۃ اخلاص پڑھتا ہے وہ اللہ کا لاڈلا ہو جاتا ہے، وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، وہ اللہ کا من پسند بندہ بن جاتا ہے۔ سورۃ اخلاص کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ نے سورۃ اخلاص کو 300 بار پڑھنا ہے۔ توجہ اور دھیان اور خلوص نیت سے پڑھنا ہے، ایک ایک بات کو سمجھ کر پڑھنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو بندہ اللہ کی وحدانیت کو بیان کرتا ہے میں اس کے لیے 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کے خزانوں کے منہ کھول دیتا ہوں۔ سورۃ اخلاص کو پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا، کیونکہ اگر اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی تو قرآن مجید کے ثواب سے محروم رہ جائیں گے۔ اور جس نے توجہ کے ساتھ دھیان کے ساتھ سورۃ اخلاص کو پڑھ لیا اس کی ناممکن حاجت انشاءاللہ ممکن ہو جائے گی۔ جب آپ پہلے نمبر پر 300 بار سورۃ اخلاص پڑھ لیں تو اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ استغفر اللہ کا وظیفہ ہے۔ استغفر اللہ پڑھتے دوران آپ گناہ گار ہیں، سیاکار ہیں، بدکار ہیں، پورا سال جتنے گناہ کیے ہیں، جتنے حرام کھایا، بہتان بازی کی، غلطی کوتاہی کی، جھوٹ بولا، غیبت کی، جتنے بھی برے اعمال کیے، آپ اپنے اعمال کو جانتے ہیں، میں اپنے اعمال کو جانتی ہوں۔ ہر کوئی اپنے گناہوں کو اچھی طرح جانتا ہے۔ آپ نے تنہائی میں بیٹھ کر استغفر اللہ کو پڑھنا ہے اور یقین کامل کے ساتھ پوری توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جب کوئی انسان توبہ کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے اے میرے بندے اگر تیرے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہیں، زمین پر موجود ریت کے ذروں کے برابر ہیں تو ایک توبہ کر، سچی توبہ کر، میں تیری توبہ کے صدقے تیرے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو فوری بخش دوں گا۔ اللہ بخشنے والا مہربان اور رحیم ہے۔ آپ نے استغفر اللہ پڑھتے دوران ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ جتنے بھی برے اعمال ہیں ان سب سے سچی توبہ کرنی ہے۔ سچی توبہ کرنے کے لیے آپ نے استغفر اللہ کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ استغفر اللہ 1 بار ہو گیا، استغفر اللہ 2 بار ہو گیا، استغفر اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، یعنی ایک مکمل تسبیح پڑھنی ہے۔ آپ نے ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی توبہ کرتے ہوئے استغفر اللہ کو پڑھنا ہے۔ ایک تسبیح استغفار کی بتائے گئے طریقے سے کرنے کے بعد یاد رکھیے گا استغفر اللہ پڑھنے سے آپ کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی توبہ قبول ہو جائے گی، اللہ راضی ہو جائے گا، اللہ آپ سے خوش ہو جائے گا۔ استغفر اللہ کی ایک تسبیح پڑھنے کے بعد آخر میں اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ آج کے عمل کی مکمل ترتیب یہ ہوگی، 1 شعبان سے لے کر 10 شعبان تک کسی بھی دن آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مسلح پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے 21 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، پھر 21 مرتبہ اللہ اکبر کہنا ہے، پھر 11 بار درود پاک پڑھنا ہے اور پھر اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے اور پہلے نمبر پر 300 بار سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، پھر دوسرے نمبر پر 100 بار استغفر اللہ پڑھنا ہے اور آخر میں پھر 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ مکمل عمل کی ترتیب ہے۔ آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اب آپ نے اس کے بعد رب کی بارگاہ میں اپنی حاجت کو پیش کرنا ہے۔ جب اس عمل کو کرنا ہے تو آپ کے تصور میں ہونا چاہیے کہ میں جس مقصد کے لیے اس عمل کو کر رہی ہوں تو آپ نے اس مقصد کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ اگر خواتین ہیں وہ کسی بھی معاملے کے بارے میں یہ عمل کرانا چاہتی ہیں تو وہ ناپاکی کی حالت میں اس عمل کو نہ کریں، ناپاکی کی حالت میں اس عمل کو کرنا ہے۔ اور تمام حضرات نماز کا اہتمام لازمی کریں کیونکہ نماز پڑھنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے۔ محترم ناظرین، نماز اسلام کا ایک بنیادی اور نہایت اہم رکن ہے۔ اس کی اہمیت قرآن و حدیث میں بار بار بیان کی گئی ہے۔ اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کر دے، اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما، اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اپنے خزانوں میں سے نیک اور صالح اولاد عطا فرما، اے اللہ جن کے جو کام رکے ہوئے ہیں وہ پورے کر دے، اے اللہ بچھڑے ہوں کو ملا دے، اے اللہ شادی شدہ جوڑوں میں
محبت، اخلاص اور خلوص پیدا کر دے، ان کی زندگیوں میں برکت ڈال دے۔ اے اللہ تمام لڑکے اور لڑکیوں کے نصیب اچھے کر دے۔ اے اللہ جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کے قرض کو دور کر دے، جلد سے جلد ادا کروا دے۔ اے رب العزت شیطان سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرما۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ خیر۔